السلام علیکم۔ آج جو سبق ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے رشتہ ناتا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اس کے مصنف ہیں، اور ان کا تعارف جو ہے ہم بتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ کا نام محمد حسین تخلص آزاد اور شمس العلماء کا خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوتے ہی 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لاہور آ کر محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد، نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ اور اس سبق کا مرکزی خیال کچھ اس طرح ہے کہ اس حصہ نثر میں مولانا آزاد بتانا چاہ رہے ہیں کہ رشتے ناطے نبھانے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی۔ جو شخص رشتے ناطے نبھاتا ہے زندگی میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ رشتے ناطے نبھانے سے ہمیں بڑوں کا ادب کرنا آ جاتا ہے اور چھوٹوں سے پیار کرنا آ جاتا ہے، اور یہی بات ہماری شخصیت کو نکھار دیتی ہے، جو کامیابی کے دروازے کھولنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جناب مرکزی خیال۔ اور اب جو ہے وہ خالی جگہ دیکھ لیتے ہیں کہ درست الفاظ ذکر خالی جگہ پر کیجئے۔ پہلی خالی جگہ ہے، تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے، اور ڈیش میں آئے گا سرکش، یعنی تم سے سرکش رہے۔ یہ کتاب کا جملہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے، جب تم ڈیش ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد بھی تمہاری خدمت کریں گے، تو اس میں آئے گا بڑے ہوگے۔ اگر نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، تو ڈیش میں آئے گا بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، جس شخص کو بزرگوں کی تعظیم جس شخص کو بزرگوں کی تعظیم کی عادت ہوگی، وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا، تو ڈیش میں آئے گا خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ اس کے بعد اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے، تو دنیا میں جو اول مرتبہ ہے بزرگی کا وہ خدا کا ہے، ٹھیک ہے، ڈیش میں خدا آئے گا۔ اس کے بعد سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کو نبھانے کے عمل کو قانون ادب کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ آداب اور تعظیم اور ان پر عمل کرنا دنیا کی بہبود کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے، اگر بزرگ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، خدا زیادہ انعام و اکرام عطا کرے گا، اور دنیا کے فائدے اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے، ماں باپ کی اطاعت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں رہنا، ان کی مرضی اور خوشنودی حاصل کرنا، جو وہ چاہیں وہی کام کرنا، اگر پتہ نہ چل سکے تو ان سے پوچھ لینا، جو وہ کہیں اس پر عمل کرنا، کبھی انہوں نے نہ کہا ہو لیکن وہ سمجھ میں آتا ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تو جواب ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی وہ ذلیل و خوار رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملے کے اجزاء بتائے گئے ہیں۔ جملے کے عنصر دو ہیں، پہلا مبتدا اور دوسرا خبر۔ اب مبتدا کے بارے میں بتایا گیا کہ مبتدا وہ شخص یا چیز ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خبر جو کچھ اس شخص یا چیز کے بارے میں کہا جائے وہ خبر ہوتی ہے۔ مثلاً انہوں نے بتایا احمد آیا وہ گیا، تو اب احمد آیا وہ گیا دو جملے دیے ہیں، اس میں احمد کیا ہوا؟ مبتدا، یعنی وہ شخص یا چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خبر کیا دی جا رہی ہے کہ آیا۔ اسی طرح سے وہ جو ہے دوسرے جملے میں وہ مبتدا ہو گیا، اور گیا جو ہے وہ خبر ہو گئی۔ اب جو جملے دیے گئے ہیں ان کے درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ جو جملے دیے گئے ہیں وہ ہیں، اکرم گیا، بچہ کودا، بانو آئی، زین رویا، ابو آئے۔ تو اس میں مبتدا کون سا ہوگا اور خبر کون سی ہوگی؟ دیکھ لیتے ہیں۔ اکرم مبتدا ہے، گیا خبر ہے، بچہ مبتدا ہے، کودا خبر ہے، بانو مبتدا ہے،
آئی خبر ہے، زین مبتدا ہے، رویا خبر ہے، ابو مبتدا ہے، آئے خبر ہے۔ تو اس طرح سے یہ والی ایکسرسائز آپ کی کمپلیٹ ہوئی۔ اب جو نیکسٹ سوال ہے وہ ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں۔ تو اس میں جو جملہ ہے پہلا وہ ہے جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، تو یہاں درست کا نشان لگایا گیا ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ماں باپ کو خوش کرنے سے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ اچھا، والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تو یہ بات بھی صحیح ہے، بالکل والدین کے احکام جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم کریکٹ کر لیتے ہیں۔ تو استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ استاد کا رتبہ تو باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے، تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی بک میں ایک مضمون لکھنے کو دیا گیا ہے، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا کے عنوان سے، تو وہ مضمون دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پیارے نبی، اور اسی مضمون کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو، اور نہیں تو اس میں بھی تھوڑی بہت آپ کی بات واضح ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہمارے آئیڈیا کے لیے یہ مضمون دیکھ لیں، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ علم دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی۔ دینی علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے فرائض صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور ہم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ دنیاوی علم اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اسے حاصل نہ کریں گے تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہماری دنیاوی تعلیم کے لیے جو شخص ذمہ دار ہوتا ہے وہ وزیر تعلیم کہلاتا ہے۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو کوشش کرتا کہ ہمارے پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں طرح کے اسکولوں میں ایک جیسا نصاب ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کوشش کرتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نصاب میں دور جدید کی چیزیں بھی شامل کی جائیں، کیونکہ دین بھی اس کے حق میں ہے۔ اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیس کم کرواتا اور گورنمنٹ اسکولوں کو بھی بہتر بناتا تاکہ غریب بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں کوشش کرتا کہ تعلیم مفت کر دی جائے، میں کوشش کرتا کہ طلبہ کو اسکالرشپ ملے تاکہ ان پر بوجھ کم سے کم پڑے۔ میں امتحانات میں نقل کرنے کے عمل کو روکتا تاکہ محنت کرنے والے طالب علموں کا نقصان نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی اچھا نظام بنانے کی کوشش کرتا۔ میری دعا ہے کہ ہمارے جو بھی وزیر تعلیم آئیں وہ ایسا کام کریں جس سے ہمارے ملک کی ترقی ہو اور ہم اسلامی اصولوں سے بھی ہٹنے نہ پائیں، آمین۔ اس طریقے سے آپ کا یہ مضمون کا تھوڑا سا آئیڈیا تھا، اسی کو آپ لوگ بڑھا بھی سکتے ہیں، آگے الفاظ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چیپٹر آپ کا رشتے ناطے کا جو چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔